اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج کا ہمارا لیکچر تعارف قرآن کے حوالے سے ہے۔ تیسرا دور ہم ڈسکس کرنے والے ہیں عہد عثمانی۔ سوال نمبر 52، جامع القرآن کن کو کہا جاتا ہے؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جامع القرآن کیوں کہتے ہیں؟ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جامع القرآن کہا جاتا ہے کیونکہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جو امت میں قرآن کی قرت کا اختلاف پیدا ہوا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام امت کو قرت قریش پر جمع کر کے یہ مسئلہ حل فرمایا اور امت کو اختلاف و انتشار سے بچا لیا۔ اختلاف قرت کی نشاندہی کس صحابی نے کی؟ وہ کون سے محاذ سے آئے تھے؟ حضرت حذیفہ بن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، جن کا لقب صاحب سر تھا، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدان تھے، نے سب سے پہلے اختلاف قرت کی نشاندہی کی تھی۔ وہ آذربائیجان کے محاذ سے واپس آئے تھے۔ سوال نمبر 54، امت مسلمہ کو ایک قرت پر کس نے جمع کیا اور کیوں؟ امت مسلمہ کو ایک قرت پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جمع کیا تھا تاکہ امت میں قرت کا اختلاف پیدا نہ ہو۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قائم کردہ قرت کمیٹی کے ارکان کے نام لکھیے۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابی بن کعب، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ قرت کمیٹی کے ارکان تھے۔ قرت سبع سے کیا مراد ہے؟ عرب میں بہت سے قبائل آباد تھے، ان کی بولیوں میں کچھ نہ کچھ اختلاف تھا۔ بعض اوقات ایک ہی لفظ مختلف لہجے اور تلفظ کے ساتھ بولا جاتا تھا۔ ملک عرب میں ان بولیوں کے اختلاف کے لحاظ سے 7 بڑے قبیلے تھے۔ اس اختلاف قرت سے معنی میں کوئی فرق نہیں آتا تھا، اس لیے ہر قبیلے کو اپنی قرت کے مطابق قرآن پڑھنے کی اجازت تھی۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر چونکہ اسلامی سلطنت وسیع ہوئی تو صحابہ کرام کی ایک جماعت، جن میں حضرت حذیفہ بن الیمان بھی شامل تھے، یہ آذربائیجان آرمینیا کے علاقے کے محاذ پر تھے۔ تو وہاں پر انہوں نے دیکھا کہ جو ہمارے اجمی مسلمان ہیں، اجمی جو کہ جن کی زبان عربی نہیں ہے، تو ان کے اندر یہ اختلاف پایا جاتا ہے اور بہت سے قبائل جو ہے وہ اپنی اپنی قرت کو درست قرار دیتے ہیں۔ تو حضرت حذیفہ بن الیمان جب واپس آئے تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس مسئلے کے بارے میں آگاہ کیا کہ اس مسئلے کا حل نکالیں۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کرام کی مشاورت سے قرت قریش کو قائم رکھا، کیونکہ قرآن مجید کے جو مخاطب تھے وہ قریش تھے۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرت قریش کے مطابق قرآن کو پڑھنے کا حکم دیا اور باقی تمام قرتوں کو تلف کر دیا۔ حفاظت قرآن، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حفاظت قرآن کا بڑا ذریعہ کیا تھا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے وقت قرآن پاک کی حفاظت کی نوعیت کیا تھی؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں حفاظت قرآن کا سب سے بڑا ذریعہ حافظہ تھا۔ عربوں کا حافظہ مثالی تھا، تمام قرآن صحابہ کرام کو زبانی یاد تھا۔ اس کے علاوہ منتشر اجزاء پر بھی لکھا ہوا قرآن موجود تھا۔ اب منتشر اجزاء میں کیا ہے؟ قرآن پتھروں کی سلوں پر بھی لکھا ہوا تھا، کھجور کی چھال پر بھی، اور اونٹ کے جو چوڑی ہڈی ہوتی تھی شانے کی اس پر بھی لکھا ہوا تھا، کچھ کاغذ پر بھی لکھا ہوا تھا۔ تو مختلف چیزوں کے اوپر جو لکھا ہوا تھا وہ منتشر اجزاء ہے۔ حفاظت قرآن کس طرح کی گئی؟ کوئی سی 2 صورتوں کے نام لکھیے۔
یا دو تدابیر یا دو تجاویز یا دو طریقے، تو یہ مختلف اینگلز ہیں اس سوال کے۔ تو پہلا طریقہ، جب بھی کوئی آیت مبارکہ نازل ہوتی تو صحابہ کرام اس کو حفظ کر لیتے تھے۔ دوسرا، نزول وحی کے فوراً بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو بلوا کر اس کو لکھوا لیتے تھے۔ سوال نمبر 59، حفاظت قرآن پر ایک آیت کا ترجمہ لکھیے۔ حفاظت، قرآن مجید کی حفاظت کا ذمہ خود اللہ تعالیٰ نے لیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بے شک یہ ذکر ہم نے نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ حفاظت قرآن سے کیا مراد ہے؟ حفاظت قرآن پر 4 سطریں لکھیں۔ حفاظت قرآن سے مراد قرآن مجید کو اصل شکل میں برقرار رکھنا ہے۔ اس کا انتظام خود خالق کائنات نے فرما دیا۔ ایک تو خود اس کی حفاظت کا ذمہ لیا، پھر ہر دور میں ایک بڑی تعداد حفاظ کی پیدا فرمائی، جو نہ صرف قرآن کو محفوظ فرمایا بلکہ جس زبان میں قرآن نازل فرمایا اس زبان کو بھی محفوظ فرما دیا۔ حفاظت قرآن کا دوسرا ذریعہ قرآن کا کتابی صورت میں ہونا بھی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہر سال قرآن کریم کا دور فرماتے تھے۔ کون فرماتے تھے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال نازل شدہ قرآن مجید کو حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ دہراتے تھے۔ قرآن مجید کی دوسری منزل کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ قرآن مجید کی دوسری منزل سورۃ المائدہ 6 پارے سے شروع ہوتی ہے۔ المائدہ کا مطلب ہے دسترخوان۔ اعجاز القرآن، اعجاز القرآن سے کیا مراد ہے؟ یہ دیکھیں اس سوال پر 3 سٹار لگے ہوئے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سوال ملتان بورڈ میں 4 مرتبہ پچھلے 12 سالوں میں آ چکا ہے۔ قرآن مجید ایک معجزہ، مختصر لکھیں، دونوں اینگلز ہیں اس سوال کے۔ اعجاز کا لفظ معجزہ سے نکلا ہے۔ معجزے کے معنی عاجز اور لاجواب کر دینے والی چیز کے ہیں۔ قرآن مجید کا اعجاز یہ ہے کہ آج تک کوئی دوسری کتاب اس کا مقابلہ کرنے سے عاجز رہی ہے۔ 1400 سال گزرنے کے باوجود یہ کتاب اپنی اصل حالت میں موجود ہے۔ اس کتاب میں زیر زبر کی بھی تبدیلی نہیں ہوئی۔ اعجاز القرآن کے بارے میں آیت یا آیت کا ترجمہ لکھیں۔ ارشاد الہی ہے، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اور اگر تمہیں اس پر شک ہو جو کچھ ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا ہے تو اس کے مثل ایک صورت بنا لاؤ۔ قرآن پاک کے 2 معجزات لکھیے یا قرآن مجید کے چند اعجازی پہلو تحریر کریں۔ پہلا پہلو، محفوظ کتاب۔ یہ قرآن کریم کا معجزہ ہے کہ 1400 سال گزرنے کے باوجود یہ اپنی اصل حالت میں موجود ہے۔ دوسرا، شک و شبہ سے بالاتر، یہ کتاب شک و شبہ سے بالاتر ہے۔ قرآن مجید کی 2 خصوصیات بیان کریں یا قرآن مجید کی 4 امتیازی خصوصیات بیان کریں۔ پہلی خصوصیت، آخری آسمانی کتاب ہے۔ دوسرا، محفوظ کتاب ہے۔ تیسرے نمبر پر زندہ زبان والی الہامی کتاب ہے، اور چوتھے نمبر پر عالمگیر کتاب ہے۔ تلاوت و آداب قرآن۔ تلاوت قرآن پاک کے بارے میں ایک آیت لکھیے، وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، اور قرآن خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کرو۔ تلاوت قرآن مجید کے 2 آداب بیان کریں۔ پہلا ادب، قرآن مجید باوضو ہو کر پڑھنا چاہیے۔ دوسرا، جب قرآن مجید پڑھا جا رہا ہو تو خاموش ہو کر نہایت ادب کے ساتھ سننا چاہیے۔ الہامی کتابیں، الہامی کتابوں کے نام لکھیے، جو 4 آسمانی کتابوں کے نام لکھیے۔ یہ آسمانی کتب کی تعداد کتنی ہے؟ حضرت داؤد علیہ السلام پر کون سی کتاب نازل ہوئی؟ حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کون سی کتب دی گئی؟ انجیل کس نبی پر نازل ہوئی؟ تو یہ اسی سوال کے مختلف زاویے ہیں جو بورڈز کے اندر پوچھے گئے۔ پہلی کتاب تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام پر، دوسرے نمبر پر زبور ہے حضرت داؤد علیہ السلام پر، تیسرے نمبر پر انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر، اور چوتھے نمبر پر قرآن مجید ہے
جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ سابقہ کتب کے بارے میں قرآن مجید کا کیا نظریہ ہے؟ قرآن مجید سابقہ کتب کی تصدیق کرتا ہے کہ وہ کتب بھی من جانب اللہ تھی، یعنی اللہ کی طرف سے تھی، لیکن اس کے ماننے والوں نے اس میں تحریف کر دی۔ تحریف کا مطلب ہے اس کو بدل دیا۔ تعارف سورۃ البقرہ۔ سورۃ البقرہ کو بقرہ کیوں کہتے ہیں؟ یا سورۃ البقرہ کی وجہ تسمیہ لکھیں۔ بقرہ کے معنی گائے کے ہیں، چونکہ اس سورت کے 8ویں رکوع میں آیت نمبر 67 تا 73 میں ذبیحہ بقرہ کا واقعہ بیان ہوا ہے، اسی لیے سورت کو البقرہ کہا جاتا ہے۔ سورۃ البقرہ کا دوسرا نام کیا ہے؟ اس کا نام فسطاط القرآن، قرآن کا خیمہ، سنام القرآن، قرآن کی چونٹی، یہ دو نام ہیں۔ فسطاط القرآن کس سورت کو کہا جاتا ہے؟ فسطاط القرآن سورۃ البقرہ کو کہا جاتا ہے۔ سورۃ البقرہ کا مختصر تعارف کرائیں، یا سورۃ البقرہ کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ سورۃ البقرہ قرآن مجید کی سب سے بڑی سورت ہے، اس میں 40 رکوع اور 286 آیات ہیں۔ یہ مدنی سورت ہے اور توقیفی ترتیب میں اس کا دوسرا نمبر ہے۔ قصہ آدم علیہ السلام و ابلیس، بنی اسرائیل کے حالات و واقعات، واقعہ سبت، واقعہ ذبیحہ بقرہ، واقعہ ہاروت و ماروت، ناسخ و منسوخ، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور تعمیر خانہ کعبہ، تحویل قبلہ اس سورت کے اہم مضامین ہیں۔ قرآن کی جس سورت کا حصہ آپ کے کورس میں ہے اس کا نام لکھیں۔ انٹرمیڈیٹ سال دوم کے کورس میں سورۃ البقرہ کے پہلے 20 رکوع شامل ہیں اور اگلے 20 رکوع وہ BA کے سلیبس کی اختیاری میں۔ سورۃ البقرہ کی فضیلت میں ایک حدیث لکھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس گھر میں سورۃ البقرہ پڑھی جاتی ہے شیطان وہاں سے بھاگ جاتا ہے۔ دوسری حدیث ہے، ہر چیز کی ایک کوہان ہوتی ہے، کوہان یعنی چونٹی، قرآن کی کوہان سورۃ البقرہ ہے۔ آیت الکرسی کے بارے میں ایک حدیث کا ترجمہ لکھیے۔ جو شخص ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے، اس کے جنت میں داخل ہونے سے موت کے سوا دوسری کوئی چیز مانع نہیں، یعنی رکاوٹ نہیں۔ جو شخص ہوتے وقت آیت الکرسی تلاوت کرے گا تو اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نگہبان مقرر کر دیا جاتا ہے۔ سورۃ البقرہ میں بیان کردہ مضامین کے نام لکھیں۔ پہلا موضوع مومنین، منافقین، کفار، یہود و نصارہ کا بیان ہے۔ قصہ آدم علیہ السلام و ابلیس ہے، بنی اسرائیل پر انعامات خداوندی، علماء یہود کا کردار، واقعہ رفع طور، احکام عشرہ، واقعہ سبت، واقعہ ذبیحہ بقرہ، واقعہ ہاروت و ماروت، ناسخ و منسوخ، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور تعمیر خانہ کعبہ، تحویل قبلہ۔ دیگر سوالات جی، پہلی اسلامی ریاست کی بنیاد کہاں پڑی؟ اسلامی ریاست کی تشکیل کے ابتدائی احکامات کی صورت میں ہے۔ پہلی اسلامی ریاست کی بنیاد مدینہ میں پڑی۔ اسلامی ریاست کی تشکیل کے احکامات مدنی صورتوں میں پائے جاتے ہیں۔ ترجمان القرآن کی صحابی کا لقب ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ترجمان القرآن کہا جاتا ہے۔ اصحاب صفہ کون تھے؟ اصحاب صفہ سے مراد وہ غریب و نادار صحابہ تھے جو مسجد نبوی سے متصل صفہ نامی چبوترے پر قیام کرتے تھے، یعنی رہتے تھے، جنہوں نے اپنے آپ کو علم دین سیکھنے کے لیے وقف کیا ہوا تھا۔ تھینک یو ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج کا ہمارا یہ ٹاپک مکمل ہوا تعارف قرآن کا۔ نیکسٹ لیکچر کے اندر ہم سوال نمبر 2 کے حصہ دوسرا سورۃ البقرہ کے شارٹ آنسرز کو دیکھیں گے۔ اتنے آپ ان سوالات کو تیار کریں۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔